Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 3.2 شرمناک سازشیں۔ اسلام کے دشمنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبور کی بے حرمتی کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ آپ تینوں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں دفن ہیں۔ دشمنوں نے بار بار کوشش کی کہ ان کے اجسام مبارک کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی شریف اور مدینہ منورہ توجہ کا مرکز نہ رہے۔ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی متوفی 1052 ہجرہ نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی سازش، ابن نجار نے اپنی کتاب بغداد کی تاریخ میں لکھا ہے کہ 386 ہجرہ سے 411 ہجرہ تک ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاح تھا اور مدینہ منورہ میں اس کے زیر اثر تھا، اور مدینہ منورہ اس حکمران کے زیر اثر تھا۔ اس حکمران کی سوچ اور کوشش یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 2 صحابہ کرام کے جسام مبارک کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کیا جائے۔ اس طرح لوگوں کی توجہ مدینہ منورہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مصر میں ایک نہایت شاندار عمارت تعمیر کی جس میں وہ ان اجسام کو رکھنا چاہتا تھا۔ حکمران نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے کارندے ابو الفتح کو مدینہ منورہ بھیجا۔ جب یہ کارندہ مدینہ منورہ پہنچا تو اہل مدینہ کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ اس موقع پر قاری زلبانی رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل آیات کی تلاوت فرمائی۔ سورہ توبہ آیت 12 اور 13۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، کیونکہ یہ بے ایمان لوگ ہیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، عجب نہیں کہ اپنی ارخا سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کیا، اور انہوں نے تم سے عیش شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے، بشرطے کہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اس یاد دہانی سے اہل مدینہ کو ابو الفتح پر بہت غصہ آیا۔ اہل مدینہ ابو الفتح اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دینے کو تیار ہو گئے۔ ابو الفتح ڈر گیا اور بول اٹھا، میں اس سازش کو کبھی بھی عملی جامہ نہ پہناؤں گا، خواہ حاکم مصر مجھے قتل ہی کر دے۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک بڑا طوفان آیا اور ابو الفتح کو مدینہ منورہ سے بھاگنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ان مجرموں سے نجات دی۔ اس حکمران نے بعد میں ایک اور کوشش بھی کی لیکن وہ دوبارہ ناکام ہوا۔ دوسری سازش، سمہودی کے قول کے مطابق عیسائیوں نے یہ سازش 557 ہجرہ میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنکی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نور الدین زنکی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں 3 بار دیکھا۔ ہر بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان سے کہا کہ مجھے
ان دونوں کی شرارت سے بچاؤ۔ سلطان کو خیال گزرا کہ یقیناً مدینہ منورہ میں کوئی نئی چیز رونما ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے مشیر کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور اپنے ساتھ اہل مدینہ کے لیے قیمتی تحفے لایا۔ مشیر نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ ہر شخص اپنا تحفہ حاصل کرنے کے لیے خود حاضر ہو۔ سلطان نے اہل مدینہ کو تحفے تقسیم کیے، لیکن وہ 2 شخص نظر نہ آئے۔ بالآخر سلطان نے پوچھا، کیا کوئی شخص باقی رہ گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ 2 بہت متقی اور مالدار افراد ہیں جو کسی سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لیتے بلکہ دیگر لوگوں کو تحائف عطا کرتے ہیں۔ وہ عبادت اور ذکر الہی میں اتنے مشہور ہیں کہ یہاں تک نہیں آئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کو بھی حاضر کیا جائے۔ جب سلطان نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ ہو بہو وہی اشخاص تھے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم مراکش کے باشندے ہیں، حج پر آئے تھے، اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی کی حیثیت سے یہاں مقیم ہیں۔ سلطان نے پوچھا، تمہاری رہائش کہاں ہے؟ ان کی رہائش روضہ مبارک کے قریب مسجد نبوی کی جنوبی دیوار میں کھڑکی کے پاس تھی۔ یہ کھڑکی اب بھی موجود ہے۔ سلطان ان کی رہائش گاہ میں تشریف لے گئے اور فرش پر ایک دری کو اٹھایا۔ سلطان کو دری کے نیچے ایک سرنگ کا دہانہ نظر آیا۔ یہ سرنگ روضہ مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے کہا کہ اب سچی بات بتاؤ۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں عیسائی ہیں اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم ہر روز سرنگ کھودتے ہیں اور رات کے وقت مٹی کو تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع قبرستان میں بکھیرتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ جب ہم اس سرنگ کے ذریعے قبر کے قریب پہنچے تو ایک طوفان آیا اور زبردست بجلی کڑکی، علاوہ ازیں ایک زلزلہ بھی آیا۔ اب ہماری سازش ظاہر ہو گئی ہے۔ سلطان کو انسانی اقدار سے گری ہوئی سازش کا بہت علم ہوا اور وہ بے اختیار رو پڑا۔ جب سنبھلا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس کام کے لیے چنا۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کے سر اڑانے کا حکم دیا۔ پھر سلطان نے روضہ مبارک کے گرد ایک گہری خندق کھدوائی اور اس میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالا تاکہ مستقبل میں کوئی شخص سرنگ کھود کر ان قبور تک نہ پہنچ سکے۔ سلطان نے روضہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین مدینہ منورہ اسے مقام اصحاب صفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفہ مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ یہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفہ کے تعین کے لیے استوانہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف چلیے۔ 5ویں ستون کے قریب مقام اصحاب صفہ ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبریل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا وغیرہ نہیں۔ تیسری سازش، تبری نے اپنی کتاب میں یوں ذکر کیا ہے، حلب شہر شام کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے۔ وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے لیے بیش بہا تحائف لائے۔ ان کی خواہش تھی روضہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجسام مبارک کو یہاں سے نکال کر باہر پھینکے۔ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی ہی تھی، اس لیے منظوری دے دی۔ گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے باب السلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کے پاس
توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روزہ مبارک کی طرف بڑھے، ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بےتابی سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا قصہ، سارا واقعہ بتا دیا۔ گورنر نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو دعوت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع کو دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا، تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے دشمن اپنی عقل سے تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔ سورۃ الانفال آیت 30۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ادھر تو وہ چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ تدبیر کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی دنیاوی حیات میں اور اس کے بعد بھی سب لوگوں سے حفاظت فرمائی، جیسے کہ سورۃ مائدہ آیت 67 میں ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ سوچئے کہ انسانی سب تدبیریں ناکام ہیں، بلکہ ان ذلیل سازشوں کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات آشکارا ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی ان دشمنوں کے برے منصوبوں اور ذلیل سازشوں سے حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اچھے اعمال کی توفیق دے تاکہ رب العزت کی حفاظت کے مستحق بن جائیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔